بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا؟ روزے کے اہم مسائل۔ روزے کی حالت میں دن کے کسی وقت خشک یا تر مسواک کرنا جائز ہے۔ اس سے روزہ پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 3، جس عورت کو کھانے میں نمک، مرچ وغیرہ کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر وغیرہ کی طرف سے بد مزگی کا ڈر ہو یا چھوٹے بچے کو غذا چبا کر دینے کی ضرورت ہو، اس کو کوئی چیز چکھنا یا چبانا جائز ہے، بشرط کہ اس چیز کو پیٹ میں نہ لے جائے۔ مسئلہ نمبر 4، منہ میں جو تھوک پیدا ہوتا ہے اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ زیادہ مقدار میں کیوں نہ ہو۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں ناک کے اندرونی سوراخ یعنی بلعوم انفی سے حلق یعنی بلعوم فموی کی طرف آنے والی ریزش بھی تھوک کا حکم رکھتی ہے، اس کے پیٹ میں لے جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کوئی اس کو تھوک دے تو اچھا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کلی کرنے کے بعد جب پانی منہ سے باہر نکال دیا جائے اور تھوک کے ساتھ کچھ تری محسوس ہو تو اس کا حکم تھوک کی طرح ہے۔ اس کو نگلنے سے حرج و تنگی لازم آنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ حوالہ جات عربی متن کے فقہا کی کتابوں کے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، روزہ دار کو وضو کرتے وقت کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں اس طرح مبالغہ کرنا مکروہ ہے کہ پانی حلق کے اندر یا ناک کے نرم حصے سے اوپر چلا جائے، اور پانی منہ میں ڈال کر اس طرح غرارہ کرنا کہ پانی حلق کی جڑ تک پہنچ جائے اور حلق سے ٹکرائے، یہ بھی مبالغہ میں داخل ہے، یہ منع ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کلی کرتے وقت روزہ یاد ہوتے ہوئے غیر ارادی طور پر غلطی سے یعنی پانی اندر لے جانے کا ارادہ کیے بغیر پانی پیٹ میں چلا گیا تو حنفیہ کے مشہور قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر روزہ یاد نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ بعض حضرات نے 3 مرتبہ تک کلی کرنے اور بعض نے فرض نماز کے وضو کی کلی کرنے کی صورت میں غلطی سے پانی پیٹ میں جانے کو روزے کے فاسد ہونے کا سبب قرار نہیں دیا، اور 3 دفعہ سے زیادہ کلی کرنا شریعت پر زیادتی ہے، اور اسی طرح غیر فرض نماز ضروری نہیں، اس لیے ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے اس مسئلے کی عربی متن کے حوالہ جات، اور جو حکم وضو کے دوران منہ یا ناک سے پانی پیٹ میں داخل ہونے کا ہے وہی حکم غسل کرتے وقت بھی پیٹ میں داخل ہونے کا ہے، جبکہ بعض اہل علم حضرات کے نزدیک غسل کے دوران غلطی سے پانی پیٹ میں داخل ہو جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ تفصیل تو حنفیہ کے نزدیک ہے، یہ اس کے حوالہ جات ہیں۔ کتاب بدائع الصنایع میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 میں فصل ارکان صیام میں یہ عربی متن ہے اس کا۔ اور بعض دیگر فقہا کے نزدیک اگر کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کیا جائے اور پھر غلطی سے پانی پیٹ میں داخل ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ کی حالت میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا منع ہے، لہذا جب شریعت کے اس حکم کے خلاف ورزی نہ کرنا پایا جائے گا تو حرج و تنگی لازم آنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ورنہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8، بلا اختیار گرد و غبار، مکھی، مچھر یا فضا میں موجود دھویں کے سانس کے ساتھ حلق کے اندر بلعوم حنجری یا بلعوم سفلی
سے نیچے چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شریعت نے ان چیزوں کو دفع حرج کی وجہ سے معاف قرار دے دیا ہے، لیکن اپنے ارادہ سے حلق کے اندر دھواں کھینچا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے اگر بتی وغیرہ کے قریب آ کر اس کا دھواں سانس کے ساتھ کھینچا جائے۔ مسئلہ نمبر 9، چکی پیسنے، جھاڑو دینے، روئی دننے اور دوسرے کام کاج کے دوران جو گرد و غبار اڑتا ہے، اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر وہ خود بخود سانس کے ساتھ بلعوم حنجری یا بلعوم سفلی سے نیچے چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ چیزیں بھی دفع حرج کی وجہ سے معاف ہیں۔ مسئلہ نمبر 10، منہ کے ذریعے سے سگریٹ نوشی اور حقہ نوشی کے مروجہ طریقے پر کرنے، یعنی سانس کے ساتھ دھواں حلق کی طرف کھینچنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ سگریٹ نوشی کرنے سے اپنے اختیار کے ساتھ دھواں حلق سے نیچے یا بالفاظ دیگر بلعوم حنجری یا بلعوم سفلی سے نیچے یعنی مری یا حنجرہ کی طرف پہنچانا پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ عربی متن کے حوالہ جات ہیں ان مسائل کے، اور بعض حضرات کے نزدیک قضاء کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی طرف طبیعت کا ملان پایا جاتا ہے اور پیٹ کی شہوت پوری ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کسی نے پان یا نسوار روزہ کی حالت میں منہ میں رکھ کر فوراً باہر نکال دی اور تھوک دی اور اس کو یقین ہو کہ اس کا کوئی حصہ و ذرہ پیٹ میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن کیونکہ مروجہ طریقہ پر پان یا نسوار کے استعمال میں اس کو زیادہ وقت تک منہ میں رکھا جاتا ہے اور اس سے لعاب پیدا ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں پان یا نسوار کا کوئی جز پیٹ میں داخل ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے جس میں روزہ ٹوٹنے کا غالب گمان پایا جاتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ہی متعین ہے، اور اگر کوئی جز پیٹ میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بعض کے نزدیک سگریٹ نوشی کی طرح قضاء کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، اگر روزہ کی حالت میں کسی کے مسوڑے یا منہ کے کسی حصے سے خون نکلا اور اس نے اس کو باہر تھوک دیا، اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اگر خون کی مقدار تھوک کی مقدار سے کم ہو تو اس کو تھوک کا حکم حاصل ہے، اس لیے اس کو پیٹ میں لے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر خون کی مقدار تھوک سے زیادہ یا اس کے برابر ہو، جس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ذائقہ واضح طور پر حلق میں محسوس ہو، تو اکثر مشائخ کے نزدیک اس کو پیٹ میں داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کو تھوک کے بجائے خون کا حکم حاصل ہے۔ جبکہ بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر مسوڑے یا منہ کے کسی حصے سے نکلنے والا خون خود بخود پیٹ میں داخل ہو جائے اور اس کو اپنے اختیار سے نہ لے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ اس کی مقدار تھوک سے زیادہ ہو۔ مسئلہ نمبر 13، دانتوں کے درمیان اٹکے ہوئے کھانے کا ذرہ یا گوشت، پان، چھال یا نسوار وغیرہ کا ریشہ اگر قلیل و تھوڑی مقدار میں ہو، اس کے منہ سے باہر نکالے بغیر پیٹ میں لے جانے سے دفع حرج کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ چبا کر لے جائے یا بغیر چبائے ویسے ہی نگل لے، البتہ اپنے اختیار سے ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر وہ کثیر یا زیادہ مقدار میں ہو تو اس کی نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو تو وہ کثیر و زیادہ مقدار میں داخل ہے، اور چنے کی مقدار سے کم ہو تو وہ قلیل و تھوڑی مقدار میں داخل ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ قلیل و تھوڑی مقدار سے روزہ نہ ٹوٹنے کی اصل وجہ دفع حرج ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے، اس لیے دفع حرج کی وجہ سے تخفیف کا حکم لگایا جاتا ہے، اور چنے کی مقدار
اندازہ کے لیے، ورنہ تحقیقی بات یہ ہے کہ منہ یا دانتوں کے درزوں میں موجود جو چیز بغیر ارادہ کے خود بخود اندر چلی جائے اور اس کو اندر لے جانے کے لیے تھوک کی مدد نہ لینی پڑے تو وہ قلیل و تھوڑی مقدار میں داخل ہے، اور جو بغیر ارادہ کے خود بخود اندر داخل نہ ہو بلکہ اس کو نگلنے کے لیے تھوک کی مدد لینی پڑے تو وہ کثیر و زیادہ مقدار میں داخل ہے۔ خلاصہ یہ کہ دانتوں کے درمیان اور منہ میں پہلے سے موجود کھانے وغیرہ کا ذرہ اگر چنے کی مقدار سے کم ہو یا اس کو اپنے ارادہ سے جان بوجھ کر پیٹ میں نہ لے جائے تو اس کے غیر ارادی طور پر پیٹ میں داخل ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 14، اگر باہر سے کسی کھانے کی چیز کو منہ کے اندر داخل کیا، خواہ پہلے سے وہ چیز منہ سے باہر تھی یا منہ و دانتوں میں موجود کھانے وغیرہ کے ذرات کو منہ سے باہر نکال کر مثلاً خلال کے کنارہ پر لگا کر دوبارہ منہ میں داخل کیا اور پھر اس کو چبائے بغیر حلق میں نگل گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ تھوڑی مقدار میں، یہاں تک کہ تل کے مقدار کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اس کو نگلے بغیر دانتوں میں چبا لیا تو اگر وہ چیز چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے کم مقدار تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ چیز دانتوں میں چبانے کی وجہ سے لاشعی اور تھوک کے تابع ہو جاتی ہے۔ جبکہ بعض حضرات نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اگر چبانے کے بعد اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو اس چیز کے پیٹ میں داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو، اور اگر حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس صورت میں وہ چیز چبانے سے لاشعی اور تھوک کے تابع ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر کسی نے چینی، گڑ، شکر یا مصری کی ڈلی وغیرہ مثلاً ٹافی اور چینگم کو منہ میں ڈال کر چوسا اور اس سے پیدا شدہ لعاب کو پیٹ میں لے گیا اور اس کو روزہ یاد تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کوئی سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے اس کے کنارہ کو منہ میں ڈال کر نرم و باریک کرے اور پھر اس کو منہ سے باہر نکال کر دوبارہ یہی عمل دہرائے اور دھاگا سے رنگ چھوٹ کر منہ میں شامل نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ دھاگے کے سرے پر تھوک کی علامت کیوں نہ ظاہر ہو۔ مسئلہ نمبر 17، اگر کسی نے کوئی رنگ دار دھاگا یا کوئی دوسری رنگ دار چیز مثلاً قلم کا کنارہ منہ میں داخل کیا جس سے تھوک کا رنگ واضح طور پر تبدیل ہو گیا، یعنی تھوک پر اس کا رنگ غالب آ گیا، اور پھر اس نے اس تھوک کو نگل لیا اور اس کو روزہ یاد تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18، اگر کسی نے منہ میں ہاڑ یا اسی طرح کی دوسری سخت چیز کو رکھ کر چوسا لیکن اس کے اجزاء تھوک کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تو منہ میں پیدا شدہ پانی اور تھوک کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 19، اگر روزہ دار کو روزہ شروع کرنے سے پہلے کھائی ہوئی غذا یا دوا پان یا سگریٹ کا صرف رنگ یا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، تاہم روزہ شروع کرنے سے پہلے کلی اور منہ کی صفائی کر لینا مناسب ہے۔ مسئلہ نمبر 20، آنکھ سے نکلنے والے آنسو یا پیشاب و رخسار پر آنے والا پسینہ آنکھ سے نکلنے والے آنسو یا پیشانی و رخسار پر آنے والا پسینہ اگر پیٹ میں لے جائے تو وہ اگر تھوڑی مقدار میں ہو مثلاً 1-2 قطرے تو اس سے دفع حرج کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ اگر زیادہ مقدار میں ہو جس کا ذائقہ پورے منہ میں واضح طور پر محسوس ہو
تو اس کو پیٹ میں لے جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 21، منہ میں پیدا ہونے والے تھوک اور گفتگو کے دوران ہونٹوں پر پیدا شدہ اور موجودہ تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا ذائقہ محسوس ہو، لیکن اگر منہ کا تھوک باہر نکال لیا اور وہ منہ سے جدا ہو گیا، پھر اس کو دوبارہ منہ میں لے جا کر نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی دوسرے کا تھوک نگل لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان مسائل کے یہ عربی متن کے حوالہ جات فقہا کی کتابوں کے ہیں۔ مسئلہ نمبر 22، ہونٹ، زبان یا دانت پر بوقت ضرورت کوئی دوا لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، بشرط کہ اس دعا کو پیٹ کے اندر نہ لے جائے، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ کسی چیز کے پیٹ میں چلے جانے سے روزہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ مسئلہ نمبر 23، دانت نکلوانے یا لگوانے یا دانتوں کی صفائی کروانے یا منہ میں دوائی کی کلی کرنے یا مسوڑوں میں ٹیکا لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، بشرطے کہ کوئی دوا وغیرہ پیٹ میں داخل نہ ہو۔ البتہ روزہ کی حالت میں بلا ضرورت ایسا کرنے سے پرہیز مناسب ہے۔ اور مذکورہ صورت میں دانتوں و مسوڑوں سے نکلنے والا خون پیٹ میں داخل ہو جائے تو اگر وہ تھوک کے مقابلے میں کم مقدار میں ہو، جس کا حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو، تو اکثر مشائخ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، جس کی تفصیل پہلے مسئلہ نمبر 12 کے ذیل میں گزری ہے۔ مسئلہ نمبر 24، دل کی اچانک تکلیف کے لیے ایک مخصوص گولی ایجاد کی گئی ہے جس کو مریض زبان کے نیچے رکھ لیتا ہے اور وہ مسامات کے ذریعے سے مخصوص رگوں اور پٹھوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو روزہ کی حالت میں اس گولی کا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہ احتیاط کے ساتھ اس گولی کو زبان کے نیچے رکھ لے اور اس سے پیدا ہونے والے لعاب کو پیٹ میں لے جانے سے بچنے کا اہتمام کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 25، خالص آکسیجن جس میں دعا کے اجزاء شامل نہ ہوں، اس کے منہ یا ناک کے ذریعے سے استعمال کرنے سے روزہ پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا حکم ہوا کی طرح ہے۔ مسئلہ نمبر 26، اگر کوئی چیز منہ کے راستے سے حلق یا پیٹ میں داخل کی گئی لیکن وہ پوری طرح غائب نہیں ہوئی بلکہ اس کا ایک حصہ یا سرا باہر رہا اور پھر اس کو واپس نکال لیا گیا، تو ایسی صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ اس چیز میں سے کوئی چیز جدا ہو کر اندر نہ رہ جائے، کیونکہ جب تک اس چیز کا سرا باہر رہے گا اور اس میں سے کوئی چیز جدا ہو کر اندر باقی نہیں رہے گی، اس وقت تک کسی چیز کا نگلنا نہیں پایا جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی نے لکڑی حلق کے اندر داخل کی اور اس کا ایک سرا باہر موجود رہا اور پھر اس کو باہر واپس کھینچ لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر اس پر کوئی دوا وغیرہ لگا کر اندر داخل کیا اور دوا کا کچھ حصہ اندر باقی رہ گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔